اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے شیطان لڑکی پارٹ 3۔ انسانی فطرت ہے کہ ہم اچھائی کی طرف اتنی جلدی مائل نہیں ہوتے جتنی جلدی برائی ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح ہم سچ کو بھی تسلیم کرتے ہوئے عرصہ لگاتے ہیں، مگر جھوٹ اور فریب پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شیطان کو چھوٹ دی ہوئی ہے تاکہ وہ انسانوں کو بھٹکانے کی جتنی سعی کر سکتا ہے کر لے، اسی سے نیکی اور بدی کی پہچان ہوتی ہے۔ مگر جاہل ہمیشہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگوں نے اکبر اور نسیم کی بات پر یقین کر لیا کہ شہزادی پر جن عاشق ہو گیا ہے۔ ہر دوسرا بندہ یہی بات دہرا رہا تھا۔ شہزادی بڑے سکون سے براجمان تھی اور نسیم اس کی خدمت میں لگی تھی۔ جو راحت آج شہزادی کو ملی تھی اس سے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ باہر کا دروازہ کھلا اور اسلم کی بیوی پریشانی میں اندر داخل ہوئی۔ اونچی آواز میں سلام کہتی سیدھی شہزادی کے پاس آ گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی شہزادی سمجھ گئی تھی کہ یہ کس سلسلے میں آئی ہے۔ کیا بات ہے چاچی، بڑی پریشان لگ رہی ہے۔ چاچے سے لڑائی کر لی ہے کیا؟ نہیں دی رانی، لڑائی کیا کرنی ہے اس عمر میں، تو پھر ایسا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ شہزادی پتر، تیرا چاچا پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ سویرے جب میں سو کے اٹھی تو دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی اور تیرا چاچا ویڑے میں نہیں تھا۔ بس چاچی، اتنی سی بات ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ گیا ہوگا کہیں کھیتوں میں۔ نہیں دھیے، کھیتوں میں بھی نہیں گیا، میں ہر جگہ ویکھ کے آئی ہوں۔ تو پھر چاچی میں تیری کیا مدد کروں؟ میرے پاس کس لیے آئی ہے؟ پتر سب کہہ رہے ہیں تجھ پر جن عاشق ہو گیا ہے، تو اپنے عاشق جن کو بول کہ حساب کر کے بتائے اسلم کدھر گیا ہے۔ چاچی، میرا جن کو اتنا ویلا ہے جو تیرے اسلم کو ڈھونڈتا پھرے؟ نہیں دی رانی، ایسا نہ بول، میں بڑی پریشان ہوں، تو ہی میری مدد کر سکتی ہے۔ اب تیرے جن کو جو شے بھی چاہی ہوگی میں اسے لا کے دوں گی۔ نہ چاچی، وہ جن ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت؟ اسے جو بھی شے چاہیے ہو خود ہی حاضر کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے جن کو کہہ میرے اسلم کا بتا دے۔ نسیم اور اکبر بھی پاس بیٹھے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ شہزادی اب کیا کرتی ہے۔ چاند بھی تھوڑے فاصلے پر منہ پر مرہم لگا کر بیٹھا تھا۔ اچھا چاچی، تیری مدد کر ہی دیتی ہوں۔ شہزادی نے آنکھیں بند کیں، منہ میں بڑبڑانے لگی، پھر آنکھیں کھول کر سائیڈ پر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میرے محبوب، تم آ گئے ہو، مجھے حساب لگا کر بتاؤ کہ چاچا اسلم کہاں ہے۔ دیکھ میری چاچی کتنی پریشان ہے۔ پھر چپ ہو کر دوسری طرف کی بات سننے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ وہاں موجود سب نفوس کی نظریں بھی اس کی طرف تھیں، جیسے کہ ان کو بھی جن نظر آ رہا ہو، جبکہ حقیقت میں تو جن کا وجود ہی نہیں تھا وہاں۔ کافی دیر بعد شہزادی نے اسلم کی بیوی کو مخاطب کیا، چاچی یہ بتا، چاچے نے سرمئی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور سفید چادر تھی کندھوں پر؟ ہاں دی رانی، یہی پہنا تھا۔ چاچی جلدی سے بولی، تم لوگوں نے رات مرغی بنا کر بھی کھائی تھی نا؟ ارے ہاں دھیے، سچ کہہ رہی ہے۔ چاچی پرجوش ہو کر بولی، کیا میرے اسلم کا پتہ چل گیا ہے؟ ہاں چاچی، چل تو گیا ہے پتہ، پر تیرے لیے بری خبر ہے۔ کیا بری خبر؟ اللہ خیر کرے، اسلم ٹھیک تو ہے؟ نہیں چاچی، تیرا اسلم اب واپس نہیں آئے گا۔ میرا جن بتا رہا ہے، چاچا صبح سویرے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، راستے میں جو بڑی نہر ہے ادھر رکا تھا پانی سے منہ دھونے کے لیے۔ ہائے اللہ، پھر کیا ہوا؟ چاچی پریشانی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کیا ہونا؟ چاچے کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر میں گر گیا، اب کبھی نہیں آئے گا، چاچا ڈوب کر مر گیا ہے۔ اسلم کی بیوی نے ایک دم بین ڈالنے شروع کر دیے۔ نسیم اسے پکڑ کر چپ کرانے لگ گئی، جبکہ اکبر باہر بھاگ گیا سب کو بتانے۔ شہزادی کے چہرے پر شیطانی ہنسی پھیلی ہوئی تھی۔ منٹوں میں بات ہر جگہ پھیل گئی کہ شہزادی کے جن نے حساب لگا کر بتایا ہے اسلم پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ سب لوگ شہزادی کی بات پر ایمان لے آئے۔ آخر کو تھے تو وہ گاؤں کے گنوار لوگ، اور گاؤں دیہات میں لوگ جنوں بھوتوں کو بہت مانتے ہیں۔ اب ہر وقت شہزادی کے پاس لوگوں کا ہجوم لگا رہتا۔ ہر کوئی اپنے مسائل شہزادی کو بتاتا اور شہزادی اپنے جادو کے زور پر سب کے مسائل حل کرتی۔ وہ لوگ جو اسے کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے اب اس کے پیروں میں بیٹھے نظر آتے۔ شہزادی کو دوسروں پر حکومت کرنے کا اور سب کو اپنے سامنے جھکانے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔
ایک دن شہزادی لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی تھی جب گاؤں کی ایک عورت مٹھائی لے کر آئی۔ خالہ مٹھائی کس خوشی میں لائی ہے؟ پتر میری وڈی کڑی کی گل پکی ہو گئی ہے، اگلے ہفتے اس کا بیاہ ہے، اس لیے لائی ہوں مٹھائی۔ کیا خالہ صرف مٹھائی ہی کھلائے گی، بیاہ پہ نہیں بلانا؟ کیوں نہیں بلانا پتر، اس تو چنگی گل کی ہونی، میری شہزادی دھی آئے گی بیاہ تے۔ چل خالہ میں آؤں گی پھر ضرور۔ ہفتہ گزرا تو شہزادی نے شادی پہ جانے کی تیاریاں شروع کی۔ خوب بن سنور کر شادی والے گھر پہنچی، ادھر بھی لوگ اس کے آگے پیچھے پھرنے لگے، یوں لگ رہا تھا کہ شادی بھی اسی کی ہے۔ برات آ گئی، برات آ گئی کا شور پڑا تو لوگ دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ دلہا منہ پر صحرا باندھے آگے آگے آ رہا تھا۔ جب بارات کو بٹھا دیا گیا تو دولہے کو شربت پیش کیا گیا۔ شہزادی کی نظریں دولہے پر ہی تھیں۔ دولہے نے شربت پینے کے لیے صحرا اوپر اٹھایا۔ شہزادی اسے دیکھ کر دھنگ رہ گئی، لگتا تھا اللہ نے سارا حسن اس آدمی کو ہی دے دیا ہے۔ پل بھر میں ہی شہزادی اپنا دل اسے دے بیٹھی، مگر جب اسے دولہے کے روپ میں دیکھا تو غصے سے رنگ لال ہو گیا۔ نہیں، تجھے میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ جو چیز شہزادی کو پسند آ گئی اسے میں حاصل ضرور کروں گی۔ اب غصے سے پھنکارتی گھر کو چل پڑی۔ گھر والے بھی سب شادی پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے پورا گھر خالی تھا۔ شہزادی نے آ کر کنڈی لگائی، زرد لباس پہنا، تلک لگا کر زرد پھول اٹھائے اور بال کھول کر بیٹھ کر منتر پڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کانوں میں آواز گونجی، بالکا کیا سمسیا آن پڑی جو مجھے بلا لیا؟ سادھو بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ بابا تم کو ہر چیز کی خبر ہے، پھر بھی مجھ سے سوال کرتے ہو؟ تو تیرا دل آ گیا ہے اس پر؟ ہاں بابا، اور مجھے ہر قیمت پر چاہیے وہ۔ بس اتنی سی بات ہے؟ چنتا کیوں کرتی ہے جب ماتا تیرے ساتھ ہے؟ بابا اس لیے تو تجھے بلایا ہے، بتا میں کیا کروں؟ میں اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گی۔ تو نہ ہونے دے، گلا گھونٹ دے دلہن کا۔ گلا گھونٹ دوں؟ مگر کیسے؟ ادھر تو اتنے لوگ ہیں۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ ادھر جا کر مار لے؟ یہ پکڑ سادھو نے ایک کپڑے کا پتلا آگے کیا۔ اب جو منتر میں بتا رہا ہوں اسے پڑھ، 1.25 گھنٹے تک پڑھتی جا، پھر اس پتلے پر پھونک مار کر اس دلہن کا خیال من میں لا کے گلا مروڑ دے، وہ خود ہی مر جائے گی۔ بابا جلدی بتاؤ پھر وہ منتر، میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ سادھو نے منتر بتایا اور غائب ہو گیا۔ وقت پورا ہوتے ہی شہزادی نے آہستہ آہستہ پتلے کا گلا مروڑنا شروع کیا۔ تجھے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، تو صرف میرا ہے۔ ادھر نکاح کی رسم ہونے ہی لگی تھی کہ دلہن نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ اسے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگی اور تڑپتی ہوئی نیچے گری۔ سب لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ عورتیں دلہن کو سیدھا کرنے لگیں، مگر کچھ ہی دیر میں دلہن کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور بے جان ہو گئی۔ شادی کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ برائی کا وجود دیر پا نہیں ہوتا، چاہے برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، مگر اس کا خاتمہ ہونا اٹل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہا ہو اور ہر حد سے گزر جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ کچھ کر نہیں رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ تو برائی کے راستے میں جتنا نیچے گر سکتا ہے گرتا جا۔ تیری پکڑ ہوگی ایک دن اور پھر تیری طاقت تیرے کسی کام نہیں آ سکے گی۔ ویسے بھی کالا جادو کرنے والے کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ شہزادی کو بھی ڈھیل دی جا رہی تھی۔ برائی کو اچھائی ہی ہراتی ہے اور اس کا اختتام بھی ہونا ہی تھا۔ شادی کے گھر میں صف ماتم بچھی تھی۔ ایسی جوان موت پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ شہزادی دوبارہ وہاں آ گئی تاکہ دیکھ سکے ادھر کیا چل رہا ہے۔ دلہا صحرا اتار کر ایک طرف غمگین بیٹھا تھا، عورتیں بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا دلہن کو اسی طرح تیار ہوئی کو دفنانا چاہیے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دلہن کی موت کیوں ہوئی۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے کہا سانس بند ہوا ہے دلہن کا، اس لیے یہ فوت ہو گئی، مگر سچ کا تو شہزادی کو ہی پتا تھا، جو صرف دور بیٹھے دلہے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہ کسی کے مرنے سے کوئی سروکار تھا، نہ کسی کے رونے سے۔ برات بنا دلہن لیے واپس چلی گئی اور اس بیچاری لڑکی کو بھی دفنا دیا گیا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں شادی کے ارمان سجا کر بیٹھی تھی۔ آنے والے لمحوں کا سوچ کر اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ پھیلے ہوئے تھے، مگر اسے کیا معلوم تھا ان خوبصورت رنگوں کو گرہن لگ جانا ہے، کسی کا کالے سایہ پڑنے سے یہ رنگ مان پڑ جانے ہیں۔ شہزادی نے ایک بار پھر جیت اپنے نام کر لی تھی۔ اب اسے صرف اس لڑکے کو حاصل کرنا تھا۔
رات کے درمیانی پہر شہزادی نے پھر سے سادھو کو بلایا۔ بالکا، کیوں بار بار مجھے بلا کر میری پرتیجھا بھنگ کرتی ہو؟ سادھو غصے میں تھا۔ بابا معافی دے دو، پر مجھے سکون نہیں مل رہا۔ تجھے ابھی بھی سکون نہیں ملا؟ ودو کو مار کر بھی ناخوش ہے؟ نہیں بابا، یہ بات نہیں، شادی تو رکوا دی، پر مگر اب میں اس لڑکے کو حاصل کیسے کروں؟ سادھو کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ تجھے جو چاپ کرایا ہے وہ اسی لیے کرایا تھا نا کہ جو کرنا چاہتی ہے کر۔ ایک کپڑے کا پتلا بنا اور اس پر وہ منتر پڑھ کر پھونک، پھر آنکھیں بند کر کے دھیان باندھ، وہ لڑکا جہاں ہوگا جو بھی کر رہا ہوگا تجھے نظر آئے گا۔ مطلب بابا میں اس پر نظر رکھ سکتی ہوں ایسے؟ ہاں بالکا، اور اگر تو اس لڑکے کو اپنے پیار میں ڈالنا چاہے تو اس پتلے کے دل کی جگہ پر زرد رنگ سے نقطہ ڈال دیا کر، روزانہ وہ تیرے لیے بے چین ہو کر دوڑتا تیرے پاس آئے گا۔ شہزادی خوشی سے جھومنے لگی۔ اور یاد رکھ، پرسوں اماؤس کی رات ہے، تجھے ان سب باتوں کو بھلا کر قبرستان آنا ہوگا۔ اماؤس کی رات تیرے لیے بڑی شبھ رات ہے۔ بابا ایسا کیا ہے اس رات میں؟ بالکا، تو کیا جانے تیرے لیے میں کیا کچھ سوچ کر بیٹھا ہوں، پرنتو ایک بات پلو سے باندھ لے، تو شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں بابا؟ میں شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ شہزادی پریشان ہو گئی۔ تو کیا ہم اس لیے تجھے یہ سب سکھا رہے ہیں تو شادی کر کے بچے جننا شروع کر دے اور ہماری محنت نشٹ کر دے؟ بابا میں اس سے پیار کرتی ہوں، میں کیسے رہوں گی اس سے دور؟ بالکا، جو چاپ تجھے بتایا ہے وہ کر، اس سے وہ لڑکا تیرا غلام بن جائے گا، تو اسے بندی بنا کر رکھ لینا اور جیسے چاہے استعمال کرنا۔ جب وہ ہر طرح سے تیرا ہوگا تو شادی کیوں کرنی؟ جب دل بھر جائے تو تجھے اس کی بھی بلی دینی ہوگی۔ بابا میں اس کی بلی کیسے دے سکتی ہوں؟ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ ناسمجھ لڑکی، پریم کچھ نہیں ہوتا، تو صرف مزے کر، اس جیسے جتنے لڑکے چاہے تیرے قدموں میں خود گریں گے آ کر۔ بات جیسے شہزادی کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چل تجھے خوش کرنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ شہزادی پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ ایک چڑیل ہے جس کا نام اناریکا ہے، بڑی طاقتور ہے اور 40 چڑیلیں اس کی غلام ہیں۔ اماؤس کی رات تجھے ایک پرانی قبر کھود کر وہاں موجود مردے کے ساتھ لیٹ کر ایک جاپ کرنا ہے۔ میں بھی قبر کے باہر بیٹھ کر منتر پڑھوں گا۔ شہزادی کا دل ڈگمگا گیا قبر میں لیٹنے کا سن کر۔ کوئی بھی عقل مند انسان اپنے ہوش و حواس میں کبھی بھی قبر کے اندر جا کر لیٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، جب وہاں پہلے سے ہی ایک مرا ہوا انسان موجود ہو۔ تو نے سنا نہیں، میں نے کہا ہے اس چڑیل کے پاس بہت طاقت ہے، اگر تو یہ جاب کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے تو پوری دنیا پر حکومت کر سکتی ہے۔ شہزادی اندر تک کانپ گئی تھی قبر میں لیٹنے کا سن کر۔ کافی دیر لگی اسے خود کو سمجھانے میں۔ ٹھیک ہے بابا، جب اس راستے پر قدم رکھ ہی لیا ہے تو پھر یہ بھی صحیح۔ یہ کی ہے بات تم نے، اب مجھے جانے دو اور تیار کر لے خود کو حکومت کرنے کے لیے۔ سادھو کے غائب ہونے کے بعد شہزادی سوچنے لگ گئی کہ کیسا محسوس ہوتا ہوگا زندہ ہوتے ہوئے بھی قبر میں لیٹنا۔ تمام وہموں اور سوچوں کو جھٹکتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جو ہوگا تب ہی دیکھیں گے۔ اگلی صبح اس نے سب کو تاکید کی کہ مجھے اپنے جن کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے، اس لیے مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر پتلا بنایا اور سامنے رکھ کر منتر پڑھنے لگی۔ جب تعداد پوری پڑھ لی تو آنکھیں بند کر کے اس لڑکے کا تصور کیا۔ وہ اپنے دفتر میں کرسی کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ شکل پر پریشانی چھائی ہوئی تھی، شاید اسے اپنی ہونے والی دلہن کی موت یاد آ رہی تھی۔ کافی دیر شہزادی اسے دیکھتی رہی، پھر آنکھیں کھول کر پتلے کے دل کی جگہ پر زرد نشان لگایا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اس لڑکے نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سر کو نیچے جھکا کر خود سے بات کرنے لگا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ مجھے کیوں یاد آ گئی اس کی؟ پھر بے چین سا ٹہلنے لگا، جانے کون سی کشش ہے اس لڑکی میں جو مجھے کھینچے جا رہی ہے۔ بلال، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری۔ اس لڑکا کا نام بلال تھا جو شہزادی کے ظلم کا شکار بننے جا رہا تھا۔ بلال نے سر اٹھایا، سامنے اس کا کلیگ کھڑا تھا۔ یار شمس، ایک بات پریشان کر رہی ہے۔ شمس بولا، کیا ہو گیا اب میرے یار کو؟ بلال سوچنے کے سے انداز میں بولا، جس دن میری شادی تھی جو کہ ہوئی نہیں، تو جب ہم دلہن کے گھر بیٹھے تھے تب وہاں ایک لڑکی آئی تھی، میری ایک دو بار اس پر نظر پڑی تھی، وہ مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تو اس میں اتنا گندا منہ بنا کے بیٹھنے والی کون سی بات ہے؟ لگتا ہے بہت خوبصورت تھی جو تم کو بھولی نہیں۔
شمس یار مذاق مت کر، میں ابھی تک نیلم کے جانے کے دکھ سے نہیں نکلا، اور ہاں وہ کوئی اتنی بھی ابصرہ نہیں تھی، واجبی سی شکل و صورت اور رنگت انتہائی کالی تھی اس کی، اور تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے ایسی لڑکیوں سے چڑ ہے۔ ہاں یہ بات تو صحیح کی ہے تم نے، اگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کیا بتاؤں تمہیں، یہی بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے اس لڑکی کا ذرا بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھی، مگر میں پھر بھی اسی کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں۔ دل بار بار اس کی طرف کھینچ رہا ہے، جبکہ میرا دماغ میرے دل کی نفی کر رہا ہے۔ شمس بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ بلال ایسی واجبی شکل والی لڑکیوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ پھر اس لڑکی نے کون سا زہر پھونک دیا اس پر جو اپنے خیالوں سے نکلنے نہیں دے رہی۔ ادھر شہزادی اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی، کیونکہ ایک اور انسان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنی بدصورتی کی وجہ سے وہ ہمیشہ خود کو سب سے کم تر پاتی تھی، اور آج اس کی پسند نے بھی یہی بات کر کے شہزادی کے غصے کو پھر سے ہوا دی تھی۔ شہزادی اٹھ کر کمرے میں بکھری شیرنی کی طرح منڈلانے لگی۔ تو نے بھی میرا مذاق اڑایا ہے، تو جانتا نہیں تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ تیرا ایسا حال بناؤں گی کہ جیتے ہوئے بھی جی نہیں سکے گا۔ بس 2 دن، صرف 2 دن انتظار کر، مجھے اب ہر صورت اس انارکا چڑیل کو اپنی غلام بنانا ہے۔ شہزادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلال کو کچا ہی چبا جائے۔ اگلی صبح بھی اس نے بلال کے پتلے کے دل کی جگہ پر تھوڑا بڑا زرد نشان لگایا تاکہ بلال کو زیادہ اپنی طرف مائل کر سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ بلال خود پر سے کنٹرول کھوتا جا رہا تھا، کام سے بھی دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ بس ایک ہی بات اس کے دل پر قبضہ جما کے بیٹھی تھی کہ مجھے ہر صورت اس لڑکی کے پاس پہنچنا ہے۔ شام کے دھندلکے پھیلنے لگے اور شہزادی اپنے مشر پر جانے کے لیے کمر کسنے لگی۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہونے والی تھی، جب اس نے موت کے منہ میں جانا تھا۔ بلال کو حاصل کرنے کی جستجو نے شہزادی کو ہر سوچ اور ہر طرح کے خوف سے عاری کر دیا تھا۔ اس کے دل میں کوئی بات تھی تو صرف اتنی کہ اس لڑکے کو اپنے پیروں کی دھول چٹانی ہے۔ آدھی رات کو جب پوری دنیا نیند کے مزے لے رہی تھی، وہ کالا سایہ جیسے ہوا میں اڑتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی جانور کے بولنے کی آواز ہوا میں ارتعاش پیدا کر دیتی، مگر وہ کالا سایہ ارد گرد سے بے نیاز بس آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار اس کے سفر کا اختتام قبر کی 4 دیواری کے پاس ہوا۔ یہاں آ کر 2 پل کے لیے اس کے قدم تھمے، پھر قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندازے سے قبروں کو عبور کرتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور متلاشی نگاہوں سے سادھو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک سادھو کی آواز گونجی، ادھر آجا بالکا۔ ہر طرف خاموشی کا اس قدر راج تھا کہ سادھو کی آواز دور تک گونجتی گئی۔ شہزادی نے آواز کی سمجھ دیکھا تو سادھو ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبر کے قریب کھڑا تھا۔ شہزادی کے قدم بھی اسی طرف اٹھنے لگے۔ پاس جا کر شہزادی خاموشی سے قبر کا جائزہ لینے لگی۔ دیکھنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ قبر کم سے کم 30-40 سال پرانی ہوگی۔ آس پاس بہت جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور قبر کا آدھا حصہ اندر کی طرف دھنس چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی کبھی اس قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی نہ آیا ہو۔ دیکھ لے بالکا، اچھے سے دیکھ لے، تجھے جانا ہے اس کے بھیتر۔ ہاں بابا دیکھ رہی ہوں، یہ قبر تو بہت پرانی لگ رہی ہے، میرے اوپر تو نہیں گرے گی؟ نہیں نہیں، ہمارے ہوتے تو چنتا کاہے کرتی ہے، تو بس آگے کا سوچ۔ ٹھیک ہے بابا، بتاؤ پھر مجھے کیا کرنا ہے اس کے اندر جا کر؟ سادھو قبر کے پیروں کی طرف ہو کے بیٹھ گیا اور شہزادی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد سادھو اسے عمل کا طریقہ کار سمجھانے لگا۔ جب سارا سمجھا لیا تو اپنے چوغے میں سے اگربتیاں نکال کر قبر کے چاروں طرف زمین پر لگا کر سلگا دی۔ پھر ایک طرف 3 موم بتیاں رکھ کر جلائیں اور کوئی تیز عطر شہزادی کے اوپر چھڑکا۔ اس کی مہک اتنی تیز تھی کہ شہزادی کے سر میں درد ہونے لگا۔ ایک سفید لباس شہزادی کی طرف بڑھایا اور کہا، اس کو پہن لے۔ شہزادی بولی، بابا یہ تو کفن کی طرح ہے۔ تو کیا ہوا، جب تجھے جانا بھی قبر میں ہے تو پھر جو بھی پہن لے۔ بابا میں تمہارے سامنے کیسے بدلوں کپڑے؟ بالکا، تجھے بولا تھا کہ ان کاموں میں شرم اتار کے پھینک دے۔ اگر تجھے اب بھی کوئی سمسیا ہے تو جا پرے جا کر بدلا۔ یہ کر سکتی ہوں میں، بس ابھی آئی۔ کچھ پل بعد شہزادی ایک ڈھیلے ڈھالے سفید لباس میں واپس آ گئی۔ تب تک سادھو نے قبر کا ایک کونا توڑ کر ادھر اتنا خلا پیدا کر دیا تھا کہ شہزادی بآسانی اندر اتر سکے۔
میں نے قبر کے چاروں اور ریکھا باندھ دی ہے، کوئی بھی دوسری چیز اس ریکھا کو پار نہیں کر سکے گی، پرنتو قبر کے اندر تجھے کوئی بھی سمسیا ہو سکتی ہے، تم ڈر کے باہر مت آنا، نہیں تو تیری دوسری شکتیاں تیری گردن ادھر ہی توڑ دیں گی، تب میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ شہزادی پوری توجہ سے سادھو کی بات سن رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے تو کسی بھی صورت باہر نہیں نکلے گی، اپنا منتر جاری رکھنا، آخر میں جب انارکا آ کر تیرے سامنے حاضر ہوگی تو تم اس سے وچن لینا کہ وہ سارا جیون تیری غلام رہے گی، پھر یہ ڈوری اس لڈو اسے دینا کھانے کو، اگر وہ انکار کرے کھانے سے تو قبر کی مٹی اس پر پھینکنا جس سے اسے تکلیف پہنچے گی اور وہ لڈو کھا لے گی، اس کے بعد وہ تیری غلام بن جائے گی، تم اس سے کچھ بھی کرا سکتی ہو۔ شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا، اب جا کر لیٹ اندر، میں ادھر بیٹھا ہوں۔ شہزادی سست قدموں سے قبر کی طرف جا رہی تھی۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا خود کو خود ہی دفن کرنا، کوئی کتنا بھی دلیر اور باہمت ہو مگر قبر میں لیٹنا ایک ناممکن سی چیز ہوتی ہے سب کے لیے۔ شہزادی شیطانی شکنجے میں پوری طرح پھنس چکی تھی، قبر میں پاؤں رکھا تو کوئی چیز اس کے پیروں میں چبھتی گئی، بہت سخت چیز تھی، درد کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی، شہزادی نے اپنے لب زور سے بھینچ لیے، تب ہی سادھو نے ہاتھ اندر کرتے ہوئے جلتی ہوئی موم بتی بڑھائی، اس کو اپنے دائیں اور رکھ لے بالکا۔ شہزادی موم بتی لے کر نیچے کو جھک کر بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، اس کے پیروں میں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا جس پر گوشت نام کا ذرہ بھی نہیں تھا اور نہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا۔ ڈھانچہ اتنا پرانا تھا کہ اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، انہی میں سے کوئی ہڈی شہزادی کے پاؤں میں چبھی تھی۔ ڈھانچے کو دیکھ کر شہزادی کے جسم میں کپ کپی سی شروع ہو گئی تھی، خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے موم بتی ایک طرف رکھی اور مردے کے برابر لیٹ کر دھیمی آواز میں منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ کوئی 1 گھنٹہ سکون سے گزر گیا، اچانک ہی شہزادی کو لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، قبر پوری طرح ہلنے لگی تھی اور اس کی مٹی شہزادی پر گر رہی تھی۔ شہزادی آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگی، جانے کتنی دیر یہ صورتحال رہی اور ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ شہزادی کو حوصلہ ہوا اور تیزی سے منتر پڑھنے میں لگی تھی کہ اس کے کانوں میں کسی کے غرانے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، قبر میں موم بتی کی پیلی پیلی روشنی چھائی ہوئی تھی، اسے کوئی اور چیز نظر نہ آئی تھی۔ اپنا وہم سمجھ کر سر کو جھٹکا اور دوبارہ منتر پڑھنے لگ گئی۔ گھراہٹ کی آواز پھر سے گونجی، اس بار یہ آواز پہلے سے زیادہ اونچی تھی، بالکل پاس بھی۔ شہزادی نے دوبارہ سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف کے مارے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ شہزادی کو آج اپنی زندگی کی آخری رات لگنے لگ گئی تھی۔ پاس پڑے ڈھانچے کی ہڈیاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے جڑنے لگی تھیں اور غرانے کی آوازیں بھی اسی کی تھیں۔ شہزادی کی زوردار چیخ بلند ہوئی کیونکہ ڈھانچے نے اب شہزادی کی طرف کروٹ لے لی تھی اور اپنی خلا جیسی آنکھوں سے شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بڑوں بڑوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں، کوئی جتنا بھی 30 مارخان کیوں نہ ہو موت سے ڈرتا ہی ہے۔ شہزادی مرنے سے پہلے ہی مرنے والی ہو گئی تھی، اس قدر خوف غالب آ چکا تھا کہ وہ منتر پڑھنا بھی بھول گئی۔ جیسے ہی شہزادی نے منتر پڑھنا چھوڑا، ڈھانچے کا ہڈیوں والا ہاتھ شہزادی کی گردن پر آ گیا، ایسے لگ رہا تھا آج ڈھانچہ شہزادی کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی لوہے کی سلاخیں اس کی گردن میں گاڑ رہا ہے۔ آنکھیں باہر کو بل پڑیں اور سانس بند ہونے کے قریب تھا۔ تب قبر کی چار دیواری میں سادھو کی آواز گونجی، بالکا منتر شروع کر، ترنت پھر یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ہڑبڑاہٹ میں شہزادی منتر بھی بھول گئی تھی۔ سادھو نے منتر شروع کر دیا تو اسے بھی یاد آ گیا، اس سے پہلے کہ وہ جان کی بازی ہارتی اس نے بھی سادھو کے ساتھ ساتھ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھنے کی دیر تھی، ڈھانچہ جھٹکا کھا کر پیچھے کو گرا۔ اب شہزادی اونچی آواز میں منتر پڑھتی جا رہی تھی، ایک بار خود کو موت کے منہ سے نکال لائی تھی، اس لیے وہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید انارکا چڑیل بھی کسی کی غلام نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی شہزادی کو روکنے کی۔ ڈھانچہ تو پھر سے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا مگر اب کی بار قبر سکڑنے لگی تھی، زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ شہزادی بالکل پھنس گئی تھی۔ منتر مسلسل اس کے ہونٹوں پر جاری تھا۔ شہزادی اپنی زندگی میں ہی قبر کے عذاب سے گزر رہی تھی لیکن توبہ کی طرف نہیں جا رہی تھی۔ ایک بار بھی اسے خیال نہیں گزرا کہ مر کر بھی اسی جگہ آنا ہے، اور اس کے اعمال تو اتنے غلیظ ہیں، پھر وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی۔ قبر کی گرمی نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا لیکن وہ بدستور گناہ کے راستے پر چل رہی تھی۔
معافی کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، بھولا بھٹکا کوئی جب واپس آتا ہے تو خدا اسے نامراد واپس نہیں لوٹاتا، ہمیشہ جھولی بھر کر ہی بھیجتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ کی جائے۔ چلہ اپنے اختتام کو تھا، شہزادی کا انگ انگ درد سے چور تھا، جیسے کوئی بہت مشقت بھرا کام کر رہی ہو۔ قبر چیخوں کی آواز سے لرز اٹھی، لگ رہا تھا آس پاس کی قبروں سے تمام مردے اٹھ کر اس ایک قبر میں آ گئے ہیں اور اب مل کر چیخو پکار کر رہے ہیں۔ شور اتنا شدید تھا کہ شہزادی کے کان بھی سائیں سائیں کرنے لگے۔ اچانک شور تھم گیا اور کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شہزادی کا کام پورا ہو چکا تھا، اس لیے وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عورت کی آواز میں اتنا درد اور قرب تھا جیسے کسی نے اس پر بہت ظلم کیا ہو۔ رونے کی آواز قبر کے کسی کونے سے ہی آ رہی تھی۔ شہزادی نے موم بتی اٹھا کر چہرے کے سامنے کی اور اس سمت میں دیکھنے لگی۔ ایک عورت گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ عورت ہنوز روئے جا رہی تھی۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ کون ہو تم؟ چہرہ اوپر اٹھاؤ۔ تب اس عورت نے چہرہ اٹھا کر شہزادی کو دیکھا۔ یہ کوئی بہت خوبصورت عورت تھی، لگتا تھا سارے جہان کا حسن اسی میں امڑ آیا ہے۔ رونا بند کرو اور میری بات کا جواب دو، کون ہو تم؟ مجھ پر اتنا ظلم کر رہی ہو اور جانتی بھی نہیں کہ میں کون ہوں؟ ہاں نہیں جانتی، تم اپنے منہ سے بتاؤ۔ شہزادی کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ میں وہی ہوں جس کو تم اپنے وش میں کرنا چاہتی ہو، عورت نے روتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم انارکا ہو؟ ہاں میں انارکا ہوں۔ دیکھو مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، تم جو کہو گی میں کروں گی، بس مجھے اپنی غلام نہ بناؤ۔ انارکا منت سماجت کرنے لگی۔ شہزادی کو یاد تھا کہ سادھو نے بولا تھا اس کی کسی بات میں نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، تم میری بات مانو گی تو یہ لو، یہ لڈو کھاؤ۔ نہیں، یہ میں نہیں کھا سکتی، تم کوئی اور کام بولو۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ یہ تو تمہیں کھانا ہی ہوگا۔ انارکا حلق کے بل چیخ کر بولی۔ کہا نہ، نہیں کھاتی، جو کرنا ہے کر لو۔ اچھا تم مجھ سے زبان چلاتی ہے، تیرا علاج ہے میرے پاس۔ شہزادی نے منتر پڑھا اور قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر انارکا پر اچھال دیا۔ مٹی اس پر گرتے ہی جیسے بھونچال آ گیا ہو، انارکا چیختی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو، جیسے اس پر مٹی نہیں تیزاب ڈال دیا ہو۔ اس کی شکل بھی بدل کر انتہائی ہیبت ناک ہو گئی تھی۔ سر کے بال نہیں سانپ تھے، ہونٹ اتنے موٹے اور باہر کو لٹکے ہوئے، آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے، پتہ نہیں دیکھ کیسے رہی تھی۔ گال پچکے ہوئے اور اندر کو دھنسے ہوئے تھے، خود بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی لگ رہی تھی۔ شہزادی کا دل چاہا سب چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بتا اب کھاتی ہے یا پھر ڈالو مٹی؟ نہیں نہیں، میں کھاتی ہوں، اب مٹی مت ڈالنا۔ انارکا ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ لے کھا اسے۔ اب شہزادی نے لڈو اس کے سامنے پھینک دیا، جسے انارکا نے اٹھا کر کھا لیا۔ اب مجھ سے وعدہ کر، ہمیشہ میری غلام بن کر رہے گی اور میرا ہر حکم مانے گی۔ میں وچن دیتی ہوں، تیری سیوک بن کر رہوں گی اور تیری آگیا کا پالن کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم ہر وقت میرے پاس رہو گی، پرنتو میری بھی ایک بات ماننا ہوگی۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ میں زیادہ دیر بھوکی نہیں رہتی اور مجھے پینے کو خون چاہیے ہوتا ہے، تم مجھے خون لا کر دیا کرو گی۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا تم کو خون۔ شہزادی کے دماغ میں شیطانی سوچ آئی تھی، اسی لیے اس نے انارکا کو ہاں بول دی تھی۔ اب مجھے اس قبر کے باہر لے کے چلو، آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ بولوں تم آنکھیں مت کھولنا، انارکا نے جواب دیا۔ شہزادی نے ٹھیک ہے بول کر آنکھیں بند کر لیں۔ 2 سیکنڈ بعد ہی اس نے خود کو کھلی فضا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ کھولو آنکھیں۔ شہزادی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پلک جھپکنے کی دیر میں ہی وہ قبر کے باہر سادھو کے پاس موجود تھی۔ اس کے لیے یہ تجربہ بہت منفرد اور انوکھا تھا، آج وہ خود کو سب سے اعلیٰ سمجھ رہی تھی۔ بول بالکا، کیسا لگ رہا ہے اب؟ کہا تھا نا تجھ سے، ملکہ بنا دوں گا تیرے کو، راج کرے گی راج۔ بابا میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، ایسا لگتا ہے پوری دنیا کی خوشی میری جھولی میں آ گئی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ بابا، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں آپ کا احسان اتار ہی نہیں سکتی۔ بالکا بس تو ماتا کی سیوا کرتی جا، تیرا یہی کام ہے اب۔ بابا جتنا تم نے مجھے دیا ہے میں تو ماتا کے پاؤں دھو کر پیوں گی۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس انارکا کو اپنے وش میں کر کے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی، لوگ اپنے پران دے دیتے تھے اس کو قابو کرتے ہوئے۔ اب اس کو ایسے ہی اپنے وش میں رکھنا ہمیشہ، کوئی تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ جی بابا، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، مجھے اب راج ہی کرنا ہے سب پر۔
ٹھیک ہے، اب تو جان اور تیرا کام جانے، میں چلا، میرا تیرا ساتھ ادھر تک ہی تھا، ماتا نے جو میرے ذمے لگایا تھا ویسا کر دیا میں نے۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ کیا مجھ سے نہیں ملنے آؤ گے؟ نہیں مبالکہ، ماتا کا آدیش ہے اور مجھے اس کا پالن کرنا ہے۔ یہ بات ہے تو پھر میں بھی تجھے مجبور نہیں کروں گی۔ سدا خوش رہو بالکا، اور سادھو غائب ہو گیا۔ شہزادی نے بھی انارکا کو گھر لے کر جانے کا حکم دیا اور ایک بار پھر وہ اسے اڑاتی ہوئی گھر لے آئی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو شہزادی نے انارکا کو بلایا۔ انارکا، میری بات دھیان سے سنو۔ ہاں بولو۔ ہاں بولو نہیں، ہاں بولو مالکن کہو، تم میری غلام ہو اس لیے مجھے مالکن بولا کرو۔ جیسی تمہاری آگیا مالکن، شہزادی مسکرا کر بولی۔ یہ ہوئی نا بات، اب کام کی بات کی طرف آتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، بلال نام ہے اس کا۔ ہاں مالکن، جانتی ہوں تم اس سے پریم کرتی ہو۔ ہاں ٹھیک سمجھی، تم نے اس کو اٹھا کر لانا ہے اور کسی پرانی جگہ پر قید کر دو اور دھیان رہے وہ بھاگنے نہ پائے۔ اور کوئی آ گیا مالکن؟ نہیں، فی الحال اتنا ہی کرو۔ مالکن، مجھے بھوک لگی ہے، تجھے جو کہا ہے پہلے وہ کر، پھر تیری بھوک کا علاج بھی کرتی ہوں۔ شہزادی نے غصے سے انارکا کو جھڑکا اور سن، میرے سامنے اپنی یہ مکروہ شکل نہ لایا کر، انسانی شکل میں رہا کر یہاں۔ ٹھیک ہے مالکن، ابھی جاتی ہوں، کہتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔